بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، اسلام آباد سے فیکٹ شیٹ کے ساتھ حاضر، اور آج موضوع ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کرپشن پرسپشن انڈیکس 2010، اور شریک گفتگو ہیں اسلام آباد سے جناب مولا بخش چانڈیو صاحب. مولا بخش چانڈیو صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ سینٹ میں گورنمنٹ ایشورنسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور دوسرے شریک گفتگو ہیں جناب بیرسٹر عمار حسین خوشنود. میرے صاحبزادے بھی ہیں، لیکن اس موضوع پر ان کی کمانڈ ہے، اس لیے آج انہیں دعوت دی ہے. اور تیسرے شریک گفتگو ہیں جناب سید عادل گیلانی صاحب، جو چیئرمین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان چیپٹر کے، اور ہمارے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہوں گے. سب سے پہلے میں بلکہ چاہوں گا آج الٹ ذرا کام شروع کرتے ہیں کہ سید عادل گیلانی صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سید عادل گیلانی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسے چونکہ رپورٹ کہا گیا ہے اور اخبارات نے اور میڈیا نے اسے پاکستان کی کرپشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ رپورٹ ہے جو پاکستان کو اتنے نمبر پر رکھتی ہے کرپشن میں. سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے ماخذ کیا ہیں؟ کس طرح سے پاکستان کرپٹ ہے؟ یا آپ کہتے ہیں یہ صرف پرسپشن ہے، آپ اسے کرپشن کا ملزم آپ پاکستان کو قرار دے رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں یہ پرسپشن ہے، اور اگر یہ پرسپشن ہے تو یہ کیوں ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں؟ یہ سروے جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رپورٹ کے اندر ہی کہ یہ کمپوزٹ انڈیکس ہے 13-14 مختلف سروے کا جو 7 آرگنائزیشن کراتی ہیں. اس میں ورلڈ بینک کا اپنا سروے ہے، ایشیا بینک کا سروے ہے، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا سروے ہے، فریڈم ہاؤس کا سروے ہے. اور وہ سروے جو ہیں وہ اپنے کام کے لیے کرتے رہتے ہیں، پچھلے 25 سالوں سے کر رہے ہیں. اس کے اندر جو کرپشن کا انہوں نے ہر ایک کنٹری کا ایک رینک دیا ہوتا ہے، اس کا لے کے اور ایک کمپوزٹ انڈیکس بنائی گئی ہے. اس میں سے پاکستان نہیں ہے، 178 کنٹریز شامل ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر وہ کمپیئر کرتے ہیں کون سی کنٹری کا کیا رینک ہے اور کیا اسکور ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پرسپشن سروے ہمیشہ جو ہے پرسپشن پہ ہوتا ہے، سروے ایکچوئل اور فیکٹ پہ نہیں ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو اس طرح بتا سکتا ہوں کہ ابھی جیسے ہماری سیلاب کا بھی پچھلے دنوں جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ ہو رہا ہے، اس کا سروے کیا گیا ہے، اور سروے جو ہے انہی اداروں کو دیا گیا جن اداروں کی یہ کرپشن پرسپشن سروے کی رپورٹ نکالی گئی ہے. ورلڈ بینک اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک، انہوں نے $9.5 بلین 9.6 بلین کا سروے اسسمنٹ کیا کہ بھئی یہ موجود ہے. اب اسسمنٹ سروے یہ سارے کے سارے بیس ہوتے ہیں ان کے اندازوں کے حساب سے، اور اس پہ پختونخوا پروونس نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ ان کا سروے میں صحیح انہوں نے سروے نہیں کیا. ورلڈ بینک نے کل ہی رپورٹ دی ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے رپورٹ دے دی ہے، اب آپ نے جو اس کو کرنا ہے خود ہی کرے، ہم اس کو چینج نہیں کریں گے. تو یہ سروے ہمیشہ پرسپشن پہ ہوتے ہیں، اور پرسپشن جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ فیکٹ کے اوپر ہی بیس ہوتی ہے، مگر اس کو فیکٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے کوئی پروف نہیں ہوتے. وہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، اور لوگوں کی رائے وہ چیز ہے جیسے کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، اور اس کے افیکٹ جو ہیں یہ ہے کہ جہاں پر پرسپشن اچھا ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ سامنے اچھے آتے ہیں، پرسپشن خراب ہوتا ہے رزلٹ سامنے خراب آتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. عادل صاحب، میں مثلا آپ سے کہوں، موجودہ حکومت ہے فرض کیا، اب باہر جو گفتگو ہو رہی ہے بعض اوقات وہ واقعہ سرے سے موجود نہیں ہوتا جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یا جو زبان زد عام ہوتا. دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو پرسپشن ہے وہ اپنی جگہ، آپ کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کو کوئی غیر ملکی امداد ملتی ہے یا کوئی خاص موقع پڑتا ہے، اس وقت ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے، آگے پیچھے نہیں آتی؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن سروے کی رپورٹ جو ہے ہر سال اکتوبر نومبر میں آتی ہے، اینول ہے، یہ پچھلے 16-17 سال سے ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس میں جو ہے کوئی یہ نہیں ہوتی کہ ڈیٹ کسی کنٹری کے لیے ہو، کیونکہ اس میں 180 کنٹری انوالو ہیں، اور 3-4 مہینے پہلے یہ وقت کا تعین ہوتا ہے. اور اس میں آپ کا جہاں سوال ہے کہ اس کی ہماری فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، فنڈنگ ہمارے ڈونر ایجنسیز ہیں، جس میں یورپین کمیشن ہے، DFID ہے، سوئس گورنمنٹ ہے، امریکن گورنمنٹ ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ سارے مختلف پروجیکٹ کی فنڈنگ کرتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ US ایڈ کا جہاں تک تعلق تھا کہ 24
सितंबर 2009 को यूएस एड ने एक कैरिलोगा बिल कांग्रेस ने पास किया पाकिस्तान के लिए $7.5 बिलियन का खर्च करने के लिए। पाकिस्तान में ग्रांट देंगे हर साल $1.5 बिलियन की, मगर उन्होंने उसके साथ एक कंडीशन लगाई हुई थी कि उसके अंदर जो है देखा जाएगा कि एक सर्टिफिकेट भी देंगे सेक्रेटरी स्टेट कांग्रेस में हर 6 महीने में कि इसके अंदर करप्शन नहीं हुई है। तो उन्होंने हमसे नेगोशिएशन शुरू किया कि इसके अंदर क्या निजाम कायम किया जाए जिसके अंदर की ये शफाफियत हो, और उसका उन्होंने अल्टीमेटली 2010 के 22 सितंबर को एग्रीमेंट साइन किया एंटी फ्रॉड हॉटलाइन का हमारे साथ, जिसके अंदर के हम इसकी कंप्लेंट मैकेनिज्म का एक तरीकाकार एग्री हुआ है और उसके हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो उसके जब हमने साइन किया तो 1 साल हो गया था उसको कैरिलोगा बिल का, गवर्नमेंट को पैसा जो है नहीं मिला था, और जब 22 सितंबर को साइन हुआ तो इस साइन करने की वजह से ये हुआ कि 30 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से $841 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया यूएसएड ने, और 3 अक्टूबर को पंजाब गवर्नमेंट से 143 का किया। तो हमारा ये साइन करना जो है ये वजूहत बना के वो पैसा आना शुरू हो। और दूसरी चीज बड़ी खास बात है कि इसके एग्रीमेंट में हम डिले इसलिए हुई हमारी कि हमने उनसे कहा कि ये पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से खर्च होगा, अमेरिकन रूल के हिसाब से खर्च नहीं होगा। आपके जो डोनर इदारे हैं आदिल गिलानी साहब, क्या वो सारे पाकिस्तान के मुहिब हैं? और दूसरा आपसे ये पूछना है कि पाकिस्तान में आपके पास कितना स्टाफ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो काम करता है पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बनाने के लिए या परसेप्शन रिपोर्ट बनाने के लिए? परसेप्शन रिपोर्ट पाकिस्तान में या दुनिया की पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाता, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी में होता है, वहीं से परसेप्शन रिपोर्ट बनती है। वहीं के हमारा पाकिस्तान के अंदर जो स्टाफ है वो तकरीबन 23 से 25 आदमियों पे मुश्तमिल है, और यहाँ पर उसके ऑफिसेज हैं और वो इसकी जो है वो डिफरेंट कामों में इसके इस्तेमाल होते हैं। आपके डोनर्स पाकिस्तान के मुहिब हैं सारे पाकिस्तान के खिलाफ, और क्या वो सारे खुद ट्रांसपेरेंट हैं? उसके अंदर सब अभी देखें ना, मैंने आपको बताया यूएस एड जो है वो हमारा एक डोनर है। यूएस एड की पाकिस्तान में एक परसेप्शन ये है सर, यूएस एड का पाकिस्तान में, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, यहां परसेप्शन ये है कि यूएस एड के जो लोग पैसे देते हैं वो भी पैसे लेते हैं, अगर परसेप्शन की बात है। दूसरा, जो इदारे आपके डोनर हैं, क्या वो डोनर इदारे जो हैं खुद उनमें से कोई करप्ट नहीं है? देखिए, जहां तक के इदारों के करप्शन का ताल्लुक है वो उसके रिपोर्ट के अंदर आएगा जो उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मगर चीज ये है कि ये डोनर इदारे वो हैं जो पाकिस्तान में उनके पास जाके फंड ले रहा है। खुद इस वक्त भी पाकिस्तान यहां से वर्ल्ड बैंक से फंड ले रहा है, वर्ल्ड बैंक ने हमारे काम को डोनेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट की करते हैं। एशिया बैंक से फंड ले रहा है, पाकिस्तान जो है यूएस एड से फंड ले रहा है। अगर इजाजत दें तो मैं जरा मौला बख्श चांडियो साहब से पूछूं और बैरिस्टर अम्मार साहब से पूछो कि क्या सूरत है। चांडियो साहब आप फरमाइए। मैं आदिल साहब की गुफ्तगू सुन रहा हूं और बड़ा धूम धड़का है इस रिपोर्ट का, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू सुनकर तो काफी बोझ ही उतर गया है कि इन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट को मशहूर कर दिया। आपने देखे प्रोग्राम, उसमें एक जुमला है इनका कि ये फैक्ट नहीं है। जब फैक्ट नहीं है तो इतनी कयामत तो भरपा आप कर नहीं सकते सिर्फ अंदाजों पर, और अंदाजे किन के हैं मैं हर जगह कह रहा हूं, अभी भी आपके सामने कहता हूं। जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके लिए ही कई ममालिक, कई कौमी रहनुमा राय दे चुके हैं कि वो अपने चलाने वालों के असर से आजाद नहीं है। तो ये एनजीओ कैसे उन असरात से आजाद हो सकती है? और वो एनजीओ ये, और जिनका कोई सिस्टम यहां नहीं है, कुछ लोग हैं अब जर्मनी में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं, यहां की सूरत हाल से वाकिफ नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं जो हाथ दे रहा है उसकी नीयत क्या है, उसको भी देखा जाता है कि उसकी नीयत क्या है। हमारे तो मजहब में भी जो खैरात दे रहा है, ये जो इमदाद कर रहे हैं, इनमें नाम तो सुने किन ममालिक के हैं। हैरत होती है, वो ममालिक कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? वो पाकिस्तान को मुस्तहकम कैसे दे सकते हैं जिनका मंशा हो पाकिस्तान को कमजोर कर देना, खत्म करना, और एक खास फिजा में इस रिपोर्ट पर सारा शोर शराबा करना? तो इसकी तो नीयत अच्छी हमें तो नहीं लगती। लेकिन मैं आगे बात चलेगी, लेकिन मैं आपको यहां कह देता हूं, बदकिस्मती है हमारी कि हमारे सियासी दोस्त, सियासी पार्टियां अपने मफादात की खातर पूरे मुल्क के निजाम को मशकूक बनाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। ठीक बात। जिलजिला आ जाए पूरे दुनिया को मशकूक कर देते हैं कि यहां नहीं खर्चा होगा, ये तबाही हो जाएगी, तबाही। फिर सैलाब आ गया है, खालिस मीडिया भी मतलब लेकिन मुसीबत यह है, मैं सबको कहता हूं, लेकिन मुसीबत यह है ये नहीं सोचते सारी दुनिया के लोग खुशनू साहब पहले अपने कौम का मफाद देते हैं, अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। या नहीं है, या मेरी पार्टी को सूट क्या करती है,
بس اس کو خراب کر دینا ہے، سارے نظام کو تنقید کا مرکز بنا دینا ہے، ہر چیز کو مشکوک بنا دینا ہے. کوئی لوگ ہماری مشکل میں کام نہیں آ رہے ہیں، اب کہتے ہیں صورتحال خراب ہے. تو آپ نے کی ہے نا، جو آپ کی پارٹیاں ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جو صرف حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ اس سے ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوگا، ہماری قوم کو بھی نقصان ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے یہ این جی اوز بھی ان اپنے مالکوں کے اثر سے آزاد ہو نہیں سکتی جو پاکستان کو ویسے ہی کمزور کرنا چاہتے ہیں. عمار صاحب، آپ نے تو جرمنی بھی بات کی اس سٹوری کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو جرمنی والوں کا موقف کیا ہے، جو ان کا ہیڈ آفس ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو ان کے ڈونرز ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے چند دن پہلے سید عادل گیلانی صاحب سے بھی، اور جرمنی میں ان کی پروگرام مینیجر ہیں فار گلوبل میجرمنٹ جونیتا ریانو، ان سے گفتگو کی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو چیز دے رہے ہیں، جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رپورٹ بنتی کس طرح ہے. وہ تو یہ عادل گیلانی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے، یہ جو آئی ہے یہ کتنی سچ ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ تو آپ ان سے پوچھو جنہوں نے انفارمیشن. وہ کہتے ہیں پرسپشن. جی، اب اصل پرابلم یہ ہے پرسپشن کیا ہے. پرسپشن تو ہے خواب، خیال، رائے کسی کا، اپنی سوچ. میں کچھ سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ عادل گیلانی صاحب خدا نہ خواستہ اگر کرپٹ ہیں تو آپ میری سوچ سے تو عادل گیلانی صاحب کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات عادل گیلانی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی عدالت کسی کو مجرم قرار نہ دے دے یا کرپٹ نہ کہہ دے تب تک آپ اس کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے. اب پرسپشن جو ہے آپ کا جو پرسپشن والا معاملہ ہے، اس میں جو ان کی میتھڈالوجی ہے، پہلے تو وہ بازوبان انگریزی ہے. اب وہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ اس میتھڈالوجی کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بنی ہے رپورٹ. آپ صرف ڈونر ذرا جو اس میں ڈونرز ہیں ان میں ورلڈ بینک خود شامل ہے، جس نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، جس نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں اور اس پہ شرائط بھی رکھتے ہیں. پھر اس میں کیتھولک ایجنسی فار اوورسیز ڈیولپمنٹ ہے، پھر کرسچن مچلسن انسٹیٹیوٹ ہے، رائل ڈینش منسٹری آف فارن افیئرز ہے، یورپین انویسٹمنٹ بینک ہے، فیڈرل فارن آفس جرمنی ہے، فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس ہے یو کے کا. اس کے علاوہ اس میں جو پرائیویٹ ڈونرز ہیں ان میں اینگلو امریکہ ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ ہے، ایکسون موبل ہے، جنرل الیکٹرانکس ہے، پرائس واٹر کوپر ہاؤس ہے، پراکٹر اینڈ گیمبل ہے، شیل انٹرنیشنل ہے، ٹائکو ہے اور والمارٹ ہے. یہ وہ ساری کمپنیز اور وہ سارے ڈونرز ہیں جو دنیا میں کہیں نہ کہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، جیسا کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہیں. افغانستان میں ان کے انٹرسٹ ہیں، عراق میں ان کے انٹرسٹ ہیں، اور وہ کچھ پیسہ دینے والے ہیں جی، اور کچھ اپنا مذہب کے حوالے سے، کوئی قومیت کی بنیاد پہ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں ان کے انٹرسٹ ہیں اور وہ پاکستان کو انڈر پریشر کریں. یہی بات. آپ فرمائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس گفتگو پہ؟ نہیں، دیکھیں، ان کی ریسرچ ہے اور میں ان کی ریسرچ سے بالکل یعنی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کی ہوگی ساری کی ساری، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر ایک ادارہ ہے اور وہ اگر وہ کرسچن ہے یا وہ اور ہے تو اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہ کے ایک چیز موجود ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں گڈ گورننس آئے، اور گڈ گورننس آنے کے لیے ہم نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ٹی آئی پاکستان نے کافی انٹریکشن کیا ہے. ابھی حال میں ایک ہفتہ پہلے نیب کے نئے چیئرمین صاحب آئے، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ آپ پروگرام بنائیں کہ ہم کیسے کرپشن کو ختم کرنے کے اویئرنیس پروگرام بنائیں گے. ہم نے ابھی حال میں جو ہے اسٹیل مل کے چیئرمین نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا کہ اسٹیل مل کی کرپشن کو کم کیا جائے. عادل صاحب، یہ سارے ادارے آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مناپلسٹ ہو گئے ہیں، اس کے آپ کی مناپلی قائم ہو گئی ہے. پاکستان میں خدا نہ خواستہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی بہت ہی زبردست ادارہ ہے جو غیر جانبدار ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ اگر ہم آپ کو بٹھا سکیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کل دوبارہ یہی پروگرام کر لیتے ہیں. یہ جو ادارے ہیں ان سب کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں. اور دیکھیے، آپ کا کیتھولک ادارہ بھی موجود ہے، آپ کا کرسچن ادارہ بھی موجود ہے، ورلڈ بینک بھی موجود ہے، پراکٹر اینڈ گیمبل بھی موجود. یہ سب کو مارکیٹنگ چاہیے پاکستان میں. جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو عادل صاحب معاف کیجئے گا، وہ پاکستان کو انڈر پریشر کر کے آپ کے ذریعے دیتے ہیں. جو صاحب پاکستان کو نہیں دیتے، ٹی آئی پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا، ٹی آئی پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا. یہ بات کر رہے ہیں کہ جرمنی کے ٹی آئی انٹرنیشنل کی، پاکستان ٹی آئی کو صرف ہمارے جو ہیں یہ 4 ادارے آپ کو بتایا ہم نے کہ ورلڈ بینک ہے، یورپین کمیشن ہے، یو ایس ایڈ ہے، ایس ڈی سی ہے، ڈی ایف آئی ڈی ہے، یہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہم
ہم نہ لیتے ہیں نہ ہمیں کوئی دے رہا ہے، نہ فورن نہ لوکل۔ آپ عادل صاحب مجھے بتائیں گے کہ کیا اقوام متحدہ جو ہے، عادل صاحب کیا اقوام متحدہ بھی انٹرسٹ کے بغیر ہے؟ کیا اقوام متحدہ میں کشمیر کی کب سے قرارداد پڑی ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہاں سے آزاد ہو گئی؟ نہیں بالکل آپ کی رائے جو ہے وہ سر آنکھوں پہ ہر آدمی کو رائے رکھنے کا حق ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ہمارا کہنے کا کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، یہ آپ کا اپنا ظرف ہے اور آپ کی اپنی سوچ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، مگر مقصد یہ ہے کہ حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے، گڈ گورننس آنی چاہیے، مین مقصد یہ ہے۔ رحمان ملک صاحب نے ابھی کل ہی اناؤنس کیا ہے کہ 0 ٹالرنس فار کرپشن پاکستان میں، جو بہت خوش آئندہ بات ہے۔ اس کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کر رہے کہ حکومت نے خود کرپشن کے خلاف جہاد شروع کرنے کا اعلان کیا؟ رحمان ملک صاحب نے آپ کی طرف سے ہمیں کرپٹ کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے مجبوری ہے، غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے کہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس ملک میں ہم نے اس ملک کے اندر خوشحالی لانی ہے، اور خوشحالی لانے کے لیے گڈ گورننس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی بیرسٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو فاؤنڈر تھے ان کا تعلق بھی ورلڈ بینک سے تھا، اور ان کا نام پیٹر ایگن ہے۔ تو اور وہ ورلڈ بینک یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے ملک کو پیسے دیتا ہے اور اس پہ شرط رکھتا ہے۔ یو ایس ایڈ بھی وہ ادارہ ہے جو آپ کے ملک کو پیسے دیتا ہے اور پھر اس کو شرط رکھتا ہے اوپر کہ آپ اپنے ملک سے کرپشن ختم کریں، اور پھر ان سے انڈورس کرواتے ہیں ان جیسے اداروں سے، کیونکہ وہ پیسے دے رہے ہیں ان کو۔ میری جب جنیتا ریانو سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو رپورٹ شائع کرتے ہیں اس کے سرویز کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 ادارے ہیں وہ ہمیں یہ رپورٹ دیتے ہیں، وہ سرویز دیتے ہیں، اور ہم ان پہ پھر ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے تو ہم ایک رپورٹ بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ادارے کون سے ہیں؟ اور وہ ادارے آپ حیران، اس میں ورلڈ بینک بھی ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، اور اس طرح کے سارے ادارے جن کا پاکستان میں کسی نہ کسی طرح انٹرسٹ موجود ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ ان کے سرویز کو خواہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، خواہ اس میں کوئی سچائی ویسے بھی موجود ہے، مطلب وہ کیے بھی گئے ہیں یا نہیں کیے گئے، اور وہ کس سے کیے گئے ہیں، وہ کون لوگ تھے جن سے پوچھا گیا ہے۔ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے ان اداروں میں سے کوئی ادارہ ہے جس کے بارے میں یہ پرسپشن کی بات کریں نا؟ جی میں پرسپشن کی بات ہی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ بھی جس کے بارے میں پرسپشن کے بارے میں یہ رپورٹ چھپی ہوگی یہ خود کرپٹ ہے۔ دیکھیں اس میں جو ڈونرز ہیں ان کے، وہ ان میں مثلا ایکسون موبل جو ہے وہ کرپشن میں انوالو رہا ہے، اس کے ثبوت ان کے پاس موجود، ان کو بھی پتا ہے، یہ اس کے سپورٹر ہیں، دے نو اٹ۔ اس کے علاوہ دے ہیو ادر سپورٹرز، جس میں ایک بیٹی بیلفور جو ان کا سپورٹر تھا پہلے، وہ ایک کرپشن سکینڈل میں ملوث ہے، جہاں پہ ملیشیا میں ایک ڈیم بننا تھا جس میں ملینز دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایکسون موبل نے قازقستان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایک دور میں ملینز آف ڈالرز رشوت دی تھی۔ تو یہ تو وہ ادارے ہیں جو ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اور پھر اس رشوت کو چھپانے کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے باقی جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ وہ پردہ ڈالتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ کمزور اور غریب ملکوں کو، جس کو تیسری دنیا کا ملک کہا جاتا ہے، ان کو رعایتیں دے کر، ان پہ شرائط لاگو کر سوائے اپنے مفادات حاصل کرنے کے اور تو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی خوددار رہنما رہے ہیں وہ ان سارے مراحل پر تنقید کرتے رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں غلام بنانے کی بات ہے۔ ہمارے عقیدے کے میں نے تو پہلے جملے میں کہہ دیا، میں نے پہلے جملے میں یہی کہہ دیا کہ میرے ذہن میں جو بوجھ تھا وہ تو عادل صاحب نے خود ہی اتار دیا کہ اس کو فیکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ جو فیکٹ نہیں ہے تو اس پہ اتنی ساری مصیبت کھڑی کر دینا پورے نظام کو ہلا، اور پھر اس میں ہمارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے میڈیا کا جو کردار ہے نا جی، وہ سچی بات ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے کوشچنیبل ہے کہ پرسپشن کو آپ نے پاکستان پر خود ہی الزام دے دیا، پرسپشن کو رپورٹ بنا کے یہ شائع کر دیا کہ میڈیا کا ایک حصہ اب حقیقت پسند بن کر تنقید کر رہا ہے اس حصے پر جس نے ایک صورتحال پیدا کر دیا، اب وہ بھی پسپائی کھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے موضوعات، آپ بھی اس دنیا کے لوگ ہیں، دیکھیے ان کے موضوعات ختم ہو رہے ہیں، ان کی کسی بات پہ ابھی بات بن نہیں پا رہی۔ اب ایک مائک ہے، خوشنود خان، میں آپ کا اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اب مجھے مائک دے دیں، ایمان سے آپ جس کو چاہے مجھ سے میں کہلوا کے آتا ہوں، یہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، اس نے بڑی گڑبڑ کی۔ تو یہ نہیں رہی، یہ صحافت یہ تو نہیں رہی، میڈیا یہ تو نہیں ہے۔ آپ حقیقتوں پر آ جائیں، تنقید بھی کرے، تجزیہ بھی کرے، لیکن تجزیے کو اپنی خواہش کے ماتحت نہ رکھے نا۔ تجزیہ آپ کی خواہش بن جائیں گے تو پھر تو آپ بھی خوابوں کی دنیا میں رہیں گے اور قوم کو بھی خواب۔ مولا بخش صاحب، پیپلز پارٹی بطور پارٹی اور حکومت بطور حکومت اس پر کیا کرے گی؟ اب تو بات کھل گئی ہے نا، پاکستان میں جو بدنامی ہوئی۔ دیکھیں، بطور پیپلز پارٹی میں بات کرتا ہوں،
ہم ایسے الزام اور اس سے کہیں سنگین الزام ہم 40 سال میں اپنے لیڈرشپ کے لیے سنتے آ رہے ہیں. عوام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ان کا عوام پر اثر ہوتا ہے تو آج قائد عوام کے قبر کے گرد اور نام کے گرد پاکستان کی سیاست طواف نہیں کرتی ہوتی. ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر ان رپورٹوں پہ عوام میں اعتبار پیپلز پارٹی اعتبار کرتی ہوتی تو آج یہ لاکھوں کارکن پارٹی کے اب بھی قیامت ہے اور ماتم کا جو ماحول ہے گڑی خدا بخش میں وہ بپا نہ ہوتا, کیونکہ یہ آ گئے. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا بیگم بھٹو کے لیے. میں آپ کو کہتا ہوں, مجھ سے آپ زیادہ, میں ہر جگہ آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ غضب خدا کا ہے. جب آپ طوفان بپا کر رہے ہیں تنقید کا, یہ بھی تنقید تھی کہ بھٹو مسلمان نہیں تھا, آپ کو یاد ہے. جی بالکل. کیا انہوں نے مسلمانی کے دیکھنے کی کیا صورتحال بنائی. ہم نے تو اس سے کئی سنگین الزامات سنے. یہ لگاتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمارا عدالت جائیں گے آپ ان کے خلاف. یہ حکومت فیصلہ کرے گی, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جانا چاہیے. عوام کی طرف ہاتھ کھول کے ہمیں آنا چاہیے. ان کی باتوں پہ عوام نہیں آ رہے. اور میڈیا کا ایک خاص گروپ جس کا لیڈر ضیاء الحق کو کہتا تھا کہ بھٹو کو کب پھانسی دو گے, اب وہ رہنمائی کر رہا ہے اس گروپ کی, اس ماحول کی. ہمیں اس پر اعتماد نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کیمسٹری جمہوریت کے ساتھ ملتی نہیں. انہوں نے تو انتظار کیا تھا بھٹو کے قتل مرنے کا اور پیپلز پارٹی کو دفن کرنے کا. ان کا وہ خواب پورا نہیں ہوا ہے. اب پورا نہیں ہوا تو پھر گئے. پھر انہوں نے انتظار کیا کہ بی چلی گئی ہیں, اب پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ بھی خوشی صاحب ان کا خواب پورا نہیں, اور زرداری صاحب ان کے سامنے آ گئے ہیں. اب یہ پریشان ہو گئے. یہ تو پیپلز پارٹی مری نہیں, یہ پیپلز پارٹی تم دفن نہیں. پیپلز پارٹی شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں کہ کچا کھا جائیں گے وہ. اب ان کو درویش شیخ رشید صاحب کو جو اکیلے ہیں نا, میں 2-3 ہیں, ان کا نام نہیں لیتا, ان کی تو خدا نے سن لی ہے کہ کچھ سیٹیں ہیں پیر صاحب کو, ان کو مل گئے ہیں. اب ان کو تو چاہیے کہ ایک دھارے میں داخل ہو. ان کو ہجوم مل نہیں رہا. اکیلے ہیں. ٹی وی نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے, اسکرین نے, مائک نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے. اب ان کو ایک گروپ ملے گا, ایک ہجوم ملے گا, لیکن اس کو میں نہیں دیکھتا. میں یہ کہتا ہوں ان حالات میں جب چاروں طرف سے ہم گرے ہوئے مسائل میں, تب پاکستان کے سیاستدانوں کو محب وطنی کا ثبوت دینا چاہیے. ان غیر ملکی ہواؤں کے رخ پر نہ چلیں, اپنا بھی فیصلہ کریں. جب ہم مسائل میں گھرے ہوئے آئیں, آ کر ہاتھ بٹائیں, کہیں جناب اپنے اختلافات ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے. لیکن جہاں پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے, پاکستان کے سیاسی استحکام کا معاملہ ہے, آؤ مل جل کر اس نظام کو چلائیں. لیکن اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک دفعہ ہل گئی کہ خوشی صاحب دونوں معیشت اس ملک میں مستحکم ہے جس ملک میں سیاسی استحکام ہے, جس ملک میں سیاسی طور پہ لوگ پریشان ہیں, تذبذب کا شکار ہیں, وہاں معیشت ترقی کر نہیں سکتی. چانڈیہ صاحب ملک تو ہمارا ہے نا جی. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے تو خود بھاگ گئے ہیں اس ایشو سے. جو انہوں نے کہا ہے وہ تو خود شاید اس پہ اسٹینڈ نہیں کر رہے. ہمارا میڈیا ہے جس نے عذاب ڈال دیا کہ ہو ہم کرپشن میں فلانے درجے پر. ابھی وقفہ لیتے ہیں, لیکن وقفے کے بعد عمار صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو سرویز ہیں ان میں ان کا طریقہ کار, کون لوگ تھے پاکستان سے جنہوں نے کہا کہ کرپشن بہت بڑھ گئی ہے یا کرپٹ ہو گیا ہے ملک. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جناب بیرسٹر عمار حسین خوشنود سے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے, جو انہوں نے سرویز کا طریقہ کار اختیار کیا, آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے, وہ کیا ہے, کون لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان کرپٹ ہے؟ یہ سرویز جو ہیں, یہ جو 10 ادارے جن سے یہ سرویز لیے جاتے ہیں, وہ ادارے بزنس مین اور ایکسپرٹس جو ہیں, جو اینالیٹیکل ایکسپرٹس ہیں, انالیسس کرتے ہیں, ان سے لیتے ہیں. لیکن جب میں نے ان سے بات کی عادل گیلانی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, آپ ان اداروں سے پوچھ لیں یہ کون لوگ تھے. لیکن جب میں نے جنیتا ریانو سے بات کی تو جرمنی میں جو ان کی پروگرام انچارج مینیجر ہیں فار گلوبل میجرمنٹ ٹولز, تو انہوں نے کہا کہ یہ بزنس مین ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون بزنس مین ہے, آپ ان کا نام لیں, کو بتائیں کون لوگ ہیں, ان کی سیاسی وابستگیاں کہاں ہیں, کیونکہ ہر دور میں بزنس مین کی ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے, کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ بے نام بزنس مین ہیں اور بے نام اینالسٹ ہیں, جن کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں تو بتایا نہیں آج تک, اس قوم کو تو نہیں بتایا کہ آپ پہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں, لیکن ان لوگوں نے کہا. تو وہ کوئی لوگ آج تک سامنے نہیں آئے, اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کا کوئی اظہار کیا کہ اچھا ہم بتائیں گے, آج تک تو نہیں کہا دوبارہ اس سارے کے باوجود. دوسرا, میں عادل گیلانی صاحب کی بات پہ واپس جانا چاہوں گا. انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ جو کیری لوگر بل کے تحت امداد پاکستان کو مل رہی ہے, کیونکہ یہ ایک اور ٹریپ ہے جس میں ہمیں مزید پھنسایا جائے گا.
وہ امداد جو ہے کیری روگر بل کے تحت کانگریس نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرے, اس کی مانیٹرنگ کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھ دیا گیا والی بات ہے, بیکاز یہ پہلے سے مطلب یو ایس ایڈ ایک تو ان کا ڈونر ہے, اب اس کے ذریعے پیسہ دیا جا رہا ہے پاکستان کو. اب پہلے سے یہ انہوں نے اس کو فنڈنگ تو کی ہوئی ہے, اور پاکستان کے بارے میں یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے وہ یہ بھی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. اب اس رپورٹ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے دے دیا ہے ان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہ یہ اس کو مانیٹر کریں جو یو ایس ایڈ کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے, اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے. یہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں 4 اداروں نے کہہ دیا. دیکھیں جی آپ کیا کر رہے ہیں, امان ملک صاحب نے بھی کہہ دیا. اصل معاملہ تو عمار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پھنسا کے رکھنا ہے, دباؤ میں رکھنا. جی بالکل, عمر مطلب اس پہ کہا تو یہی ہے کہ یہ سارے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کو پیسہ بھی دیں گے, ان پہ شرائط بھی عائد کریں گے, ان کی نگرانی کے بہانے میں. تو پھر آپ نے دیا کچھ پیسہ واپس بھی ہے کیا مسئلہ اس کا ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رکھوالی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے وہ بھی پاکستانی رولز کے مطابق, امریکن رولز کے مطابق نہیں. یعنی کہ امریکی اپنے رولز کو بھی صحیح نہیں سمجھتے, یہ خود کہتے ہیں یہ بات. اگر پاکستانی رولز اتنے اچھے ہیں کہ امریکیوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے اس کی مانیٹرنگ کریں, تو پھر پاکستان کو امریکہ سے اوپر ہونا چاہیے تھا اس انڈیکس میں. اگر امریکیوں کا اپنے اس پہ یقین نہیں ہے, امریکہ 22 نمبر پہ ہے, پاکستان 142-43 پہ ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی ان کے پاس فیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس پہ صحیح کیلکولیشن کر کے بھی کم از کم یہ بتا دیں کہ اچھا یہ یہاں سٹینڈ کرتی ہے. اس لیے یہ تو یہیں سے پروو ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی یہ اس ملک کو ٹریپ کرتے رہیں گے. بیرسٹر صاحب, کیا حکومت پاکستان کے پاس یہ جو آپ نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ انہوں نے جاری کیا, کیا ہم اسے پاکستان کی عدالتوں میں یا انٹرنیشنل عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی تو جورسڈکشن پہلے تو دونوں پارٹیز مانے کہ ہاں ہم اس کی جورسڈکشن مانتے ہیں, تب وہاں کوئی کیس رجسٹر ہوگا. تو جب تک تو وہاں نہیں ہو جورسڈکشن نہیں مانتے یا وہ پارٹی بھی نہیں آتی اس کانفلکٹ میں, تب تک تو انٹرنیشنل. لیکن یہاں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل موجود ہے, حکومت بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, میں بھی موجود ہوں, آپ بھی ہیں, اور چانڈیو صاحب سے کوئی بھی جا سکتا. جب وہ عدالت میں بات آئے گی تو وہ صرف یہی کہیں گے جی ہم نے پرسپشن کہا ہے, اور وہ اپنی میتھڈالوجی بھی ساتھ یہ کہنے لگا تھا کہ انہوں نے فیکٹس تو اس کو کہا ہی نہیں ہے, تو اس میں کاہے پہ آپ جائیں گے. وہ میتھڈالوجی اپنی ساتھ دے دیں گے, لیکن اس میتھڈالوجی کا ایک پرابلم ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چاہیے کہ وہ میتھڈالوجی جو ہے اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں اور پاکستان کی عوام میں ڈسٹریبیوٹ کریں, تاکہ اس کی سچائی سامنے آ سکے اور عوام کو پتہ لگ سکے کہ اصل میں یہ رپورٹ کیا چیز ہے. بیکاز ہمارے پاس وہ چیز ہے, ہمارے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سچائی کیا ہے اس چیز کی. چانڈیو صاحب ایک تجویز آ گئی کہ اسے اردو میں حکومت پاکستان ٹرانسلیٹ کرے اور لوگوں تک دے, اس میں جو پرسپشن کا صحیح ترجمہ بھی کرے, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ اصل میں چکر کیا ہے. لیکن ابھی بیرسٹر صاحب کی, آپ کی, عادل صاحب کی گفتگو سے جو ایک اور چیز میرے کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب نمبر ان ملکوں کے لگاتے ہیں جہاں ان کے اپنے مفادات ہیں. جو ملک ان کے اثر سے آزاد ہے ان کا ایک بھی نمبر نہیں ہے. آپ دیکھیں, میں نام کئی ملکوں کے لے سکتا ہوں جہاں ان کے قدم نہیں ہے, وہاں یہ رپورٹ بھی نہیں ہے, وہاں کوئی الزام بھی نہیں ہے. جہاں ان کے اثرات ہیں وہاں رپورٹیں بھی ہیں, ان کو پابند بھی کرنے کا ہے. ابھی الگ ملک ہے ان کے یہاں جہاں ان کے پیر ہی نہیں ہے, جہاں ان کے پیروں کے نشان نہیں جاتے. آپ دیکھیں ان کے نام ہی نہیں ہے اس رپورٹ میں, وہ کہتے نہیں ہمیں آیا ہی نہیں. کرپشن وہاں ثابت کر رہے ہیں جہاں ان کے اپنے پیر ہیں, جہاں ان کے اپنے مفادات ہیں. بیرسٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی پرسپشن ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اس طرح سے وہ خود بھی حقیقت سے نہیں مانتے. لیکن کیا آپ نے جو اس پر تحقیق کی, جو آپ نے سٹوری دی آج جناب میں, کیا اس میں آپ کی بات ہوئی ان سے کہ وہ اس کی صداقت جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں غلطی کا, ہمارے ان سرویز میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے یہ رپورٹ؟ جی اس میں جو ان کی میتھڈالوجی ہے اس میں بھی لکھا ہوا اور یہ خود بھی مانتے ہیں. میری سید عادل صاحب سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 5% ہے. اصل میں جو میتھڈالوجی ہے اس میں 10% لکھا ہے, اور وہ جو انٹرنیشنل ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو خود انٹرنیشنل آفس ہے, وہ بھی اس میں 10% غلطی گنجائش مانتا ہے. لیکن میرے تجزیے کے مطابق اس میں 10% سے بہت زیادہ غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک تو اس کا جو منیمم کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک سے کم از کم 3 سرویز آئیں.
اب کسی سے 3 آ رہے ہیں, کسی سے 13 آ گئے ہیں, پاکستان سے 7 آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ یہ 7 کے بجائے 13 ہوتے تو کیا رزلٹ ڈفرنٹ ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارے خیال میں رزلٹ وہی ہوتا, یہ اس طرح ہم نہیں جانتے کہ. اور اچھا, یہ کیا کرائٹیریا ہے کہ فلانے ملک میں 1 سروے کرنا ہے, فلانے میں 7 کرنے ہیں, فلانے میں 13؟ جی, وہ ان کی اویلیبلٹی ہے کہ ان کو اس وقت کتنے سرویز اویلیبل ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن ان سرویز کی نوعیت بھی ایک جیسی نہیں ہے, جو مزے کی بات ہے. اور پھر وہ 1 سال میں بھی نہیں. مثلا پاکستان میں 2 سالوں سے سروے استعمال کیے گئے ہیں, ان کمپیریزن ود اندر کنٹری وہاں سے شاید 1 سال کا لیا گیا ہے. پھر ان کا میتھڈولوجی ہر سال چینج ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو پچھلے سال سے بھی, جو ہمارے میڈیا نے جہاں پر اصل میں زیادتی کر دی, وہ ایک تو یہ تھا کہ تحقیق نہیں کی کہ یہ پرسپشن ہے, حتمی رپورٹ سمجھ بیٹھے. یہ تو خود مانتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے بھی کہ یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے, اور اگر آپ اس پہ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ایک اور رپورٹ دیکھیے مزید. وہاں بھی لگتا ہے انگریزی کی کمزوری تھی جی, تو ہمارے میڈیا نے اس کو کیا, یہ کہ اس کو سمجھا نہیں, پڑھا نہیں, اور پھر اس کو اچھال دیا. تو یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. اب دیکھیے عمار صاحب, یہ جو اچھال دیا, جی, میڈیا کے لیے بھی تو لائب اللاز موجود ہے نا. جی بالکل. اس پہ بھی حکومت جا سکتی ہے عدالتوں. جی, حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کرے اور اس کو پرسو کرے, اور ان سے واپس جواب کم از کم طلب کرے کہ آپ نے کیا کیا, تاکہ آئندہ کم از کم ایسا نہ ہو سکے. یا ایٹ لیسٹ یہی جو میڈیا ہے, قانون اور اس پہ جانا اور کیس کرنا شاید وہ بہت لمبا ہو جائے گا. اگر یہ انہوں نے خمیازہ بھگتنا ہے تو یہ خود صرف اتنا لوگوں کو بتا دیں کہ اصل میں یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے, یہ ایک پرسپشن ہے, کچھ لوگوں کی, چند لوگوں کی, نامعلوم لوگوں کی رائے ہے. اور آپ برائے مہربانی اس پہ وہ تکیہ نہ کریں جو ہم لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس ملک میں کیا ہو جائے گا. یہ ہم اہتمام بیرسٹر صاحب کرے نہ کرے, لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, یہ پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ اپنے علم سے اور تجربے سے فیصلے آگے کر رہے ہیں. ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے ایسی یہ خبر. یہ بات تو سمجھ لگی نا لوگوں کو. ہم ٹھیک ہے, پی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, یہ بھی ٹھیک بات ہے, یہ وہ ہے اسٹیٹ چینل ہے, لیکن میری ایک حیثیت دوسری ہے, میں سی پی این ای کا صدر ہوں, پاکستان کے ایڈیٹروں کا صدر. لہذا چانڈیو صاحب دیکھیے, میں اگر بول پڑا ہوں یا میں نے ایک پروگرام کر دیا ہے تو باقی سب کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں بتانا پڑے گا. اگر وہ نہیں بتائیں گے تو لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہم اہتمام کریں یا نہ کریں, لوگ آگے نکل گئے, ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. ان کا جو پروگراموں کی ریٹنگ ہے وہ آپ دیکھ لیں. جن لوگوں کو جس پروگرام کے لیے ہم انتظار کرتے تھے, آج سے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا, ایک افواہ ایسی پھیلائی, اس افواہ پہ کھڑا ہو کر ایسا معاملہ کر دیا کہ پورے نظام کو تہس نہس کر کے دے دیا. آخر پتہ چلا وہ ایک افواہ تھی, کوئی بات. اب دیکھو وہ بات ختم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ جو چیزیں کر رہے ہیں ہمیں تو پریشان کر رہے ہیں, لیکن بیڑا غرق اپنا بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے اپنا اعتماد ختم کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک ادارہ رہ گیا ہے جس پر اعتماد ہے لوگوں کا. لوگ چلو پی ٹی وی کو اعتماد نہ کریں, آپ پر تو اعتماد کرتے, آپ تو اپنا ساتھ کو خراب نہ کریں. اب جو مالک ہے اس ادارے کے, وہ کہتے ہیں یہ فیکٹ نہیں ہے. پہلے ایک جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا, میں نے کہا بحث ہی ساری بیکار ہو جائے, بیکار ہو گئی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا پورے 45 منٹ کے اس فکرے کے بعد پروگرام ہی, میں نے تو آپ کو اسے تو بار بار پاکستان ٹیلی ویژن کو بار بار دکھانا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سربراہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ وہ فیکٹ نہیں ہے. میں جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا, میں نے کہا ایسے اشارہ آپ کو کیا, میں نے کہا یہ تو بحث ہی جائیے, بیکار ہو گئی نا بحث. جب مالک کہے, جو رپورٹ کا مالک ہے جس پہ قیامت کھڑی کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے یہ فیکٹ نہیں ہے, اور بار بار کہہ رہا تھا غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ کے بیرسٹر صاحب کے لیے کہہ رہے تھے ان کے اندازے درست ہو سکتے. جناب جب آپ ان کے اندازے درست ہو سکتے تو آپ کس چیز پر اتنی عمارت کھڑی کر کے بیٹھے؟ جی عمارت نہیں ہے, ہمارے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. یہی ان کی عمارت, ان کے ایسے لگا ہم سارے ہی کرپٹ ہیں. وہ پاکستان کو کرپٹ کر رہے ہیں, مجھے بھی کرپٹ کر رہے ہیں, آپ کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں, انہیں بھی کرپٹ کر رہے ہیں. میں پھر اپنی موقف پہ قائم ہوں. میں بار بار اقوام متحدہ کی بات کروں گا. مجھے بھٹو صاحب بار بار یاد آتے ہیں جو انہوں نے اس ادارے میں لڑکا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ یہاں. آپ کے لیے تو خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور تھا وہ بھی اس رپورٹ میں ہے. میں اس کو تو اب دنیا مانتی ہے. جی, وہ 2002 میں انہوں نے سروے کیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے, اس کو گئے عرصہ دیکھے انہوں نے رپورٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نہیں کہا, اس شیر نے اس اقوام متحدہ میں بیٹھ کے للکارا ان کو کہ یہ فیشن ہاؤس آپ نے بنایا ہوا ہے, جو سچ ہے وہ آپ کہتے نہیں ہو. جن لوگوں کو کی مذمت کرنی چاہیے ان کو ہم مذمت کرتے نہیں. اب جن کو دبانا چاہیے ان کو نہیں دباتے. آپ محکوم لوگوں کو آزادی تو نہیں دے رہے, غلام بنا رہے ہو, میں جا رہا ہوں, اس قسم کی باتیں. تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے خسرو صاحب, وہی شخص شبے سے بالاتر نہیں ہے, وہی اپنے مالکوں کے, اب یہ میرا پکا ایمان ہے,
وہ اپنے اثرات سے آزاد نہیں ہیں، وہ بالکل خود خود میں نے ان سے پوچھا تو بھائی وہ ان میں سے بعض ادارے انہوں نے بتایا ان پر کرپشن کے الزامات، یہ تو چھوٹی این جی اوز ہے جن کے ان میں جبھی میں نے بیرسٹر صاحب نے بڑا کمال کیا ہے، جو نام اداروں کے لیے امداد جو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو بھی نام سنا تھا. آج کل ان کے ساتھ ہماری روحانی جنگ چل رہی ہے، بالکل وہ روحانی طور پر ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. جو لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے، اب وہ جو پیسے دے رہے ہوں گے، ان کی جو پارٹیاں پیسے دے رہی ہوں گی، ان کی جو کمپنیاں پیسے دے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے. میں کھل کر کہتا ہوں، ہم سے وطن پرستی میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ اپنی وطن پرستی میں غلطی کبھی نہیں کرتے، وہ اپنے وطن کے مخالفوں کو کبھی بخش نہیں کریں گے. ہم تو بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے کئی سیاستدان کھڑے ہو گئے ہیں، لاٹھیاں لے کر پرچم لے کر کھڑے ہو گئے، بھائی ٹرانسپیرنٹ چاہیے آپ کے حکومت کو نہیں، آپ کے ملک کو تباہ کرنا. آج تو چاڑیہ صاحب کھل گئی. اچھا میں تو حیران ہوں. اس میں بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا کہا؟ جی وہ 2002 میں میری جب سید عادل گیلانی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2002 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا، جس میں باقی بھی تمام پرائم منسٹرز اور جو سربراہان مملکت رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنے کرپٹ تھے یا کون کرپٹ تھا. تو اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ رزلٹ یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے اس سروے کے مطابق سب سے شفاف وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور اس سے 3 گنا زیادہ، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے 3 گنا زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف جو کہ اس وقت اقتدار میں تھے وہ کرپٹ ہیں. اور ایک جو چیز میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا، یہ شاید ہماری پوری قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ہم ان این جی اوز کے اور ان اداروں کے دھوکے میں بار بار آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال اس وقت عراق ہے، جہاں پہ پہلے ایسی این جی اوز نے کہا کہ وہاں تو پتہ نہیں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پھر مغربی ممالک نے کہا کہ وہاں ایٹم بم بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور پھر حملہ کر دیا، وہاں کچھ نہیں نکلا. اور اس کے بعد آج جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ سارے ادارے غائب ہیں، آج کوئی نہیں بولتا کہ انسانی حقوق کی پامالی. تو یہی چیز وہی تھیوری اب وہ پاکستان پہ آزمائیں گے اور آزما رہے ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس کو اصلاح کریں چیزوں کی، نہ کہ آپ ملک کا بیڑا غرق کر دیں، اس کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں اور پھر غائب ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ضرور کریں، آپ اپنے ملک کا دفاع تو کریں ایٹ لیسٹ. جو آپ کو پتا ہے، جس بات کا آپ کو پورا علم ہے کہ وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کا دفاع کریں، نہ کہ دوسروں کے دیے ہوئی جو ایجنڈا ہے اس کو اچھالتے پھریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بحیثیت قوم اور ویسے بھی ہمارے میڈیا کو بھی، ہم سب کو یہ ذمہ داری ہم پہ بنتی ہے کہ ہم پہ جب بھی کوئی الزام لگے تو ہم اکٹھے ہو کے اس کا واپس جواب ایٹ لیسٹ ضرور دیں کہ یہ ایسے، ورنہ وہ اسی طرح کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا نزدیک آتے ہمیں افغانستان یا ہمیں عراق بنا دیں گے. تجزیہ نگار جتنے بھی ہیں اصول صاحب، میں ان سے معافی مانگتا ہوں، ان کو بری بات میں نہ لگے. جو بات بھی ان کو آزادی، خود مختاری، روشن خیالی کی لگے گی اس کے. اب آسما صاحبہ کا کیا مسئلہ جس میں 40 خبریں انہوں نے لگائی گیلانی صاحبہ کا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں بن رہی تھی. اتنی بھی کبھی اس کے خلاف کوئی میڈیا، بھائی وہ باہر کی الیکشن ہے، اس میں بھی اتنے آپ میدان میں آ گئی. میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ کسی کونے کو بخش نہیں کرتے. جو کونا ان کے مزاج کے خلاف ہے، جو ان کے سوچ کے خلاف ہے، وہ بھلے باہر کی الیکشن ہو. یہ تو پاکستان کی حکومت تو بہت بڑی ہے جس کو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. روز اس کی ڈیٹس دیتے، اب ڈیٹ دینا بند کر دی انہوں نے. اب سمجھ گئے، ابھی ایک نے مہینے دینے شروع کیے ہیں، فلاں مہینہ تبدیلی کا ہے. چلو جناب، پہلے ڈیٹ ختم ہو گئی، انشاءاللہ یہ مہینے بھی ختم ہوئیں گے. یہ مہینے گنتے گنتے رہ جائیں گے. اللہ کرے گا پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. لیکن یہ کہتا ہوں میں، ان کو یہ جو لگے جن کے اپنے میڈیا کے کسی کی بات وہ تو پیپلز پارٹی کے یا پیپلز پارٹی کے صدر کے یا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف لگے ہوئے. بات یہ کہ اس ملک میں رہنا، ملک کی تباہی کر رہے ہیں. ان کو یہ میں سمجھ نہیں سکتا. میں بار بار کہتا ہوں، جس پہ کسی دوسرے نے کہا، ہیلری کے پاس چلے گیا کہ بابا کرپشن ہے امداد کے معاملے میں. اس نے کہا خدا تمہارا کھانا خراب کرے. پہلے تو ملک انسان کے بچانے کی بات ہے، کرپشن کی بات میں بات کرنا. ملک کو، آپ اپنے ملک کے لوگوں کا خیال کریں. ہم وطن پرستی سے کام نہیں لیتے. ہم وطن پرستی کو چھوڑ کر اپنی مفاد پرستی کو دیکھ لیتے. مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، مجھے کیسے فائدہ ہوگا، ہم اس پہ موقف اختیار کرتے. ظاہر ہے ہم آہستہ آہستہ پاکستان کے ہر ادارے کو مشکوک کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کے دشمن جو پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم پورے ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے صاحب لیگل نوٹس دیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو سید خورشید شاہ صاحب نے جی، اور قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ لیگل جو لڑائی ہے وہ لڑیں گے.
وہ جو لیگل نوٹس ہے اس کے مطابق تو یہیں پاکستان میں کاروائی ہوگی؟ جی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہاں لیگل نوٹس سرو کیا ہے اور کس عدالت میں ان کو بلائیں گے، کیونکہ ابھی تو صرف نوٹس سرو کیا ہوگا. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تو آ کے صرف اپنے ڈیفینس میں اتنا کہیں گے کہ یہ پرسپشن ہے، صحیح بات، حقیقت تو نہیں ہے. کیا آپ کیا ان سے حاصل کر لیں گے؟ لیکن اس میں جو اصل بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں میڈیا میں کسی کو حکومت سے یا کسی پارٹی سے کوئی اختلاف ہے تو اس میں ہمارے ملک میں ویسے بہت ایشوز ہیں جن پہ وہ اختلافات جو ہیں اس کا غصہ نکالا جا سکتا ہے. اس کے لیے جب دنیا باہر سے الزام کوئی لگائے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ملک کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ایسا مت کریں. آپ کے ملک میں ویسے بہت ایشوز ہیں، آپ اس میں حکومت کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مولانا بخش چانڈیو صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جیسے میں نے عادل گیلانی صاحب سے کہا تھا کہ پاکستان کو جب کوئی پیسہ ملتا ہے اس وقت ہمیں پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کا تعلق ہے، یہ جو اس وقت رپورٹ آئی ہے اس کا خاص طور پر حالیہ امداد سے تعلق ہے کہ ہمیں پریشرائز کریں؟ کیونکہ میری اطلاع یہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ساری امداد حکومت کو نہیں آ رہی، ان میں سے بیشتر این جی اوز کو آ رہی ہے. اسی لیے ان کو موقع فراہم کیا ہے نا انہوں نے. اچھا، یہ موقع فراہم کیا ہے نا، جس میں ہمارے کیا کہتے ہیں نادان دوست ہمارے شریک ہے. بعد میں کہیں گے کہ اس میں کرپشن ہو گئی اور ذمہ دار حکومت. نادان دوست ہمارے شریک ہے نا. اداروں کو مشکوک کر دیا، اپنے نظام کو مشکوک کر دیا، این جی اوز کے مارفت دینے کا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کریں، اپنے پاؤں کو. اور ریاست پہ یہ بے اعتمادی ہے، یہ پیپلز پارٹی پہ بے اعتمادی نہیں، یہ پاکستان پر بے اعتمادی ہے، پاکستان کے نظام پر بے اعتمادی. اس پہ مزید ظلم یہ کیا کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو مانیٹرنگ کے لیے ابھی میں کہنے لگا تھا یہ پوائنٹ آپ نے دیکھی. وہ تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کو کتنے لوگ ہیں. میں نے تو ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے. امداد دیں گے، وہ اپنے آدمیوں کو دیں گے، اپنے آدمیوں کی نگرانی میں تقسیم کروائیں گے. تو پھر انہوں نے پاکستان پہ کیا بھروسہ کیا؟ اور پاکستان نے قومی سیاستدان کس حساب میں اس سسٹم کی حمایت کر رہے ہیں صرف پیپلز پارٹی دشمنی میں. جس طرح انہوں نے مقرر کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مولانا بخش چانڈیو صاحب کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت یا پاکستان کی کوئی این جی او وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر کام شروع کر دے کہ یہ اصل میں کیا یہ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی پھر وہ میرا تو نقطہ آج انہی کے ساتھ ہے. اچھا یہ فرمائیے، جو سن رہے ہیں مجھے وہ سن لیں کہ ان حالات میں محب وطن سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے. عادل گیلانی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد اور اپنے حالات دیکھنے کے بعد اگر آپ پھر بھی وطن پرستی کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے آپ بھی پاکستان کے ان دشمنوں میں شامل ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ سے یہ جو آپ دشمنوں کی بات، میں اور بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا اخبار نویسوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بہت رشتہ تھا. بہت سارے اخبار نویس یعنی اخبار نویس ہوتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ ہم جانبدار ہیں اور ہم بی بی کے ساتھ، اور ان میں سے کچھ نے فائدے اٹھائے کچھ نے نہیں اٹھائے. سوال یہ ہے کہ وہ کدھر ہیں اور آپ لوگوں کو کتنا رابطہ ان سے جو آپ کی بات کر سکے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے چھیڑ دی ہے جو میری بھی دکھتی رگ ہے کہ میں نے سندھ کے اور خاص طور پہ پنجاب کے وہ میڈیا سے تعلق رکھ رہے. اس زمانے میں اخباری دنیا تھی اور تو میڈیا نہیں تھی اور ریڈیو پہ کام کرتے تھے جو لوگ. بڑے بڑے جو ادیب تھے، بڑے بڑے جو تخلیق کار تھے، بڑے بڑے جو دانشور تھے، ان کا ایسا رشتہ تھا پیپلز پارٹی جیسے خون کا رشتہ تھا. پھر ایک بدگمانیوں کے طوفان چلے ہیں، ضیاء الحق کا زمانہ چلا، یہ چلا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، حکومت ہے، حکومت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ریاست میں مقدس سے مقدس خسرو صاحب آدمی بٹھائیں گے نا ریاستی معاملات میں، جب وہ الجھے گا تو کوئی اچھے اور حیران کرنے والے کام ان کے ہاتھ سے رہ جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ موقع آ گیا ہے، پھر آپ نے بات چھیڑی ہے، موقع آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پھر اپنا رشتہ جوڑیں جو اس ملک کی روح ہے، جو اس ملک کے حقیقی اقدار کی ترجمہ نہیں کرتے، جو تنقید بھی کرتے راہ بھی دکھاتے ہیں. ان کے تجزیوں میں ذات نہیں ہوتی، ان کے تجزیوں میں ان کی خواہشات نہیں ہوتی. اور ایک ہمارا بڑا قبیلہ تھا، اس کے چاہنے والے تھے. میرا خیال ہے اس پہ کام ہونا چاہیے، اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب، آپ میرے صاحبزادے تو ہیں لیکن اس ملک کے فرزند بھی ہیں. آپ ایک عجیب بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کچھ قوتیں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں یا پاکستان کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں یا پاکستانی قوم کو ڈی مورلائز کرنا چاہتی ہیں، آپ کو تو اس ملک نے یہ دیا کہ زمین دی، اعتماد دیا اور کھڑا ہونے کی جگہ دی، اور آپ یعنی اچھی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے قانون کی. کیا
آپ اپنی قوم اور ملک کے لیے کچھ کریں گے؟ ان اداروں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم کو سچ بتائیں، کم از کم عدالتوں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ قوم کو کیا؟ دیکھیں، میں نے تو جو ریسرچ آج چھپی ہے وہ میرا خیال ہے میری کنٹریبیوشن جو ہے اتنی بھی شاید ابھی تک تو مجھے تو نظر نہیں آئی کسی اور نے کی ہو، تو میں نے وہ کنٹریبیوشن کر دی ہے اور میرا کام ہے لوگوں کو سمجھاتے رہنا، بتاتے رہنا. دیکھیں یہ ان کا کوئی لیگل نہ یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجرم ہیں یا نہیں ہے، بیسیکلی یہ تو شوشہ چھوڑتے ہیں. تو آپ کی قوم کو پہلے سے پتا رہنا چاہیے کہ اچھا یہ اس کام کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، ان کا اس کا جواب اس طرح جانا ہے. تو وہ بیسیکلی ہمارا بحیثیت قوم، میرا اور میرے جیسے باقیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. ناظرین، آپ نے سنا سن رہے ہیں اس کو جناب مولا بخش چانڈیو صاحب کو، جناب بیرسٹر عمار خوشنود کو اور جناب سید عادل گیلانی کو، جو پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان چیپٹر کے چیئرمین ہیں. انہوں نے جو کہا اسے ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا. اور پھر مجھے یقین ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہی درست فیصلہ ہوگا، اس میں میرے مطابق کچھ نہیں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں.